فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے جمال اچھا ہے۔ میں جمال صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تنظیم کا مختصر تعارف اور کارکردگی پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آج ملت کا درد رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد سماج میں تعلیمی، اخلاقی اور نفسیاتی بیداری کی خواہش مند ہے۔ یہ اجلاس والدین اس بات کا ثبوت ہے۔ اسی طرح جگہ جگہ منعقد ہونے والے تعلیمی اجلاس، تقسیم انعامات کے پروگرام بھی اسی خواہش کا مظہر ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد انسان سازی، کردار سازی اور شخصیت سازی ہے۔ انہی بنیادوں پر تنظیم والدین کام کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو طلبہ 10ویں یا 12ویں میں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں، پوری قوم ان کا جشن مناتی ہے۔ ان کے لیے جو ہے انعامات کا اور ان کے تعلیمی کیریئر کا اعتراف کیا جاتا ہے، ان کی گلپوشی کی جاتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ جی، ہونا بھی چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کے کریم بچے سماج میں کتنے فیصد ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے اس طرح کے کریم اور جینیئس بچے پورے سماج میں 15 تک 20% ہوتے ہیں۔ لیکن جو 80% بچے بچتے ہیں، ان کا کیا؟ ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان پر کم ہی توجہ دی جاتی ہے۔ تنظیم والدین ایسے ہی طلبہ پر محنت کرتی ہے اور انہیں ملت اور معاشرے کے لیے نافع بنانے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے تنظیم والدین نے بیسک ایجوکیشن اسکیم کو متعارف کرایا ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں اس اسکیم کے ذریعے سے ہزاروں طلبہ فیضیاب ہوئے ہیں۔ آج مجھے پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں آپ نے کسی نکڑ پہ تنظیم والدین کے کسی ممبر کا، کسی رکن کا پوسٹر نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے کسی جعلی حروفوں میں، کسی اخبار میں کسی تنظیم کے رکن کا نام نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو تنظیم، یہ جو ممبرا کوسہ میں تعلیمی بیداری کی لہر دکھ رہی ہے اس وقت آپ کو، اس میں تنظیم والدین کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے کسی تفخر سے، کسی فخر سے۔ تنظیم والدین ہر سال 200 سے 250 تک کمزور طلبہ کو ایڈاپٹ کرتی ہے۔ ہم ہر سال تنظیم والدین کے ذمہ داران اور ہمارے بیسک اساتذہ یہاں پر موجود ہے، وہ میونسپل اسکولوں میں جاتے ہیں۔ جو میونسپل اسکول ہیں، ممبرا میونسپل اسکول اور کوسہ میونسپل اسکول، ان اسکولوں میں تقریباً 15 اسکولیں چلتی ہے۔ جب ہم جون جولائی کے مہینے میں ان اسکولوں میں جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے 5ویں جماعت میں جو بچے کمزور ہیں، ہم ان کو چن کر نکالتے ہیں، پھر ان کا امتحان لیتے ہیں۔ امتحان لینے کے بعد میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے بے حد کمزور ہیں، تب ہم جو ہے ان کے والدین کی میٹنگ لیتے ہیں، اور میٹنگ لینے کے بعد میں انہی کے علاقے میں ایک ٹیچر کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے ممبرا اسٹیشن سے لے کر رشید کمپاؤنڈ تک تقریباً 17 سے 18 ٹیچر ہم اپوائنٹ کرتے ہیں، اور ہر ٹیچر کو 15 بچے دیتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو بہت کمزور ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، نہایت
کمزور اور غریب گھرانے سے آنے والے طلبہ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس سے کتنے مطمئن ہیں۔ تھوڑی سی ایک نظر ڈالیے ان نتائج پر جو ہم پچھلے سال میں آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ نتائج تھے، پچھلے سال 2017 میں ہم نے 220 بچے ایڈاپٹ کیے تھے، تعلیمی ایڈاپشن 220 بچوں کا تھا۔ جب ہم مارچ مہینے میں امتحان لیتے ہیں تب اب اس کے نتائج ہم دیکھتے ہیں۔ ان نتائج سے ہمیں پتہ چلا کہ 220 طلبہ میں سے 81 بچے جو ہے فرسٹ کلاس پاس ہوئے تھے۔ یہ وہ بچے تھے جو سال کے اوائل میں بالکل کمزور تھے، لیکن جب مارچ مہینے میں تنظیم والدین جو امتحان لیتی ہے ان امتحان میں ان میں سے 220 میں سے 81 طلبہ نے فرسٹ کلاس حاصل کیا۔ 122 بچے تھے جو سیکنڈ کلاس میں پاس ہوئے اور تقریباً 17 بچے ایسے تھے جو ناکام ہوئے، جبکہ ہمارا پاسنگ فیصد 50% سے زیادہ ہوتا ہے۔ پاسنگ مارکس جو ہے 50% ہے۔ ہم جب یہ والدین کو بتاتے ہیں کہ اولاد صدقے جاریہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ والدین میں تبدیلی اگر آئے گی تو بچے میں تبدیلی آئے گی۔ ہماری یہ سوچ ہے کہ والدین میں اگر مثبت تبدیلی آئی تو بچوں میں سوچ آئے گی۔ تو یہی تبدیلی جو ہے ہم بتاتے ہیں والدین کو کہ اگر یہ بچے صدقے جاریہ ہے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ بچے آپ کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے، تو آپ کو بچے کو اس لائق بنانا پڑے گا کہ والدین کے جانے کے بعد وہ بچے آپ کے لیے دعائے خیر اور مغفرت کے لیے دعا کرے۔ لیکن اگر یہ بچے آپ کی غفلت اور آپ کی لاپرواہی سے بگڑتے ہیں تو سوچئے کہ اگر آپ ثواب کے حقدار ہیں تو اس وبال کے بھی جواب دہ ہیں، آپ اس وبال کے بھی ذمہ دار ہیں۔ آپ اگر یہ بچے آپ کی لاپرواہی سے بگڑتے ہیں تو یہ گھر کے لیے بھی وبال جان ہے اور سماج کے لیے درد سر بنیں گے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اجلاس والدین، جس میں ماہرین تعلیم، ماہرین اخلاق شرکت کرتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں والدین کے، اس میں اکثریت خواتین کی ہوتی ہیں۔ اس اجلاس کے لیے ہم نے تقریباً 55,000 والدین کے لیے دعوت نامے چھاپے تھے اور الحمدللہ وہ 55,000 دعوت نامے صرف 2 دن میں بانٹے گئے، اور یہ دعوت نامے ممبرا کوثا کے تمام پرنسپل حضرات کی محنتوں اور کاوشوں کے وجہ سے ممکن ہو سکا۔ میں اعتراف کرتا ہوں تمام ممبرا کوثا کے اساتذہ کرام اور تمام پرنسپل کا کہ انہوں نے جو تعاون دیا، اس کی وجہ سے یہ پروگرام میں اتنی تعداد آ سکی ہے۔ طلبہ اور والدین کی کونسلنگ کے ساتھ میں تنظیم والدین ٹیچر سیمینار کا بھی انعقاد کرتی ہے، جلسے اساتذہ رکھتی ہے۔ ہم نے جو پچھلا جلسہ اساتذہ رکھا تھا وہ کرسچینٹ اسکول میسکو آڈیٹوریم میں رکھا تھا، جس میں 1200 سے زائد اساتذہ کرام آئے تھے، اور اس ٹیچر سیمینار میں 150 سے زائد غیر مسلم ہمارے اساتذہ کرام تھے۔ ہم نے اس ٹیچر سیمینار کا مرکزی موضوع رکھا تھا درس و تدریس پیشہ نہیں۔ درس و تدریس کوئی پروفیشن نہیں بلکہ کار نبوت ہے، عبادت ہے، اور معلم کی جو نسبت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ یہ کوئی معمولی پیشہ نہیں ہے، یہ کوئی عام پیشہ نہیں ہے، یہ تمام پیشوں سے اعلیٰ اور مقدس پیشہ ہے کہ یہ انسان سازی کا پیشہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو موضوع تھا، درس و تدریس کوئی پیشہ نہیں بلکہ کار نبوت ہے اور عبادت ہے، اس پروگرام میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے 1200 اساتذہ کرام سے گفتگو کی تھی، اور جو آڈیٹوریم تھا اور جو آڈینس سے ہمیں تاثرات ملے، وہ تاثرات جو ہے بہت دیکھنے اور پڑھنے لائق ہے۔ پورا ہال جب مولانا محترم میں گفتگو شروع کی تو آنسوؤں سے لبریز تھا۔ میں خود اس ہال میں موجود تھا، اور جو ماحول جو سنجیدہ ہو گیا تھا
کہ پن ڈراپ سائلنٹ والا میں نے کوئی مجمع نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ کریسنٹ ہال والا ٹیچر سیمینار میں نے دیکھا تھا کہ پن ڈراپ سائلنٹ مجمع تھا اور خواتین کی آنکھیں جو ہے آنسو سے لبریز تھی۔ اس کے بعد میں دوسرا جو پروگرام ہوا ثانیہ ہال میں ہوا، جس میں 800 ٹیچرز اور پرنسپل حضرات نے شرکت کی، مولانا ابو حسن ندوی اور ڈاکٹر شہناز شیخ المومنہ اسکول کی، انہوں نے جو ہے وہ خطاب کیا اور اساتذہ کرام کی رہنمائی کی۔ اس کے علاوہ تنظیم والدین کریئر کونسلنگ کا اہتمام کرتی ہے۔ ہر سال دسمبر اور جنوری مہینے میں ممبرا کوسہ کی تمام بڑی اسکولوں میں 8ویں 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ کی کریئر کونسلنگ کرتی ہے۔ کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جمال بھائی یہ بنا پیسے کے تو کوئی کام نہیں ہوتا، سوشل ورک کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ کیسا کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا بہت سمپل ہے، کئی مثالیں ہیں۔ میں ان کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی یہ تازہ مثال ہے کہ پچھلے سال ہم نے جو کریئر کونسلنگ کی ممبرا کوسہ میں، وہ تقریباً 17 اسکولوں میں کی۔ کتنے؟ 17 اسکولوں میں ہم نے کریئر کونسلنگ کی اور 24 لیکچرز لیے ہم نے، 5 دنوں میں 24 لیکچر لیے۔ جب میں نے طلبہ کی اندازاً تعداد لگائی تو مجھے پتا چلا کہ میں نے اور تنظیم کی جو ٹیم تھی، انہوں نے جو کونسلنگ کی، ٹوٹل طلبہ تھے 6500 سے زائد۔ اسی کے ساتھ میں مجھے تھوڑا لگا کہ یہ ہم نے تو اتنا کام کیا کہ 6500 بچوں کی کونسلنگ کی، اخلاقی اور تعلیمی کونسلنگ کی، مورل ایجوکیشن کی ہے اتنے بچوں کا، تو ذرا اخراجات پہ بھی نظر ڈالوں۔ تب میں نے جو ہے وہ اخراجات پر نظر ڈالی تو مجھے جب میں نے ٹوٹل مارا تو کل روپے جو ہے 730 روپے خرچ ہوئے تھے ہمارے 5 دنوں میں، ہمارے ناشتے کے یا آٹو کے ممبرا کوسہ کے آنے کے صرف اتنے اخراجات ہوئے۔ تو اس طرح سے کئی کام ایسے ہیں جو کم